الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ ہی وہ معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ زندہ ہے ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے. کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے. ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے. اس کی بادشاہی اور اس کا علم آسمان و زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں. وہ بڑا عالی شان اور عظیم الشان ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سزاوار عبادت لائق حمد و ثنا تو ہے، سزاوار عبادت لائق حمد و ثنا تو ہے. نگہبان زمین و آسمان رب العلا تو ہے. غریبوں بے نواؤں بے کسوں کا آسرا تو ہے.
غریبوں بے نواؤں بے کسوں کا آسرا تو ہے، کوئی جس کا نہ ہو اس کا سہارا اے خدا تو ہے۔ جہاں کا حکمراں اور مالک روز جزا تو ہے، مددگار ضعیفاں دافع رنج و بلا تو ہے۔ مصائب روکنے والا بلائیں ٹالنے والا، مصائب روکنے والا بلائیں ٹالنے والا، نہیں تیرے سوا کوئی جہاں کو پالنے والا۔ گواہی دے رہا ہے ذرہ ذرہ تیری وحدت پر، گواہی دے رہا ہے ذرہ ذرہ تیری وحدت پر، شہادت دے رہا ہے پتہ پتہ تیری عظمت پر۔ نہیں اندازہ ہو سکتا کسی سے تیری قدرت کا، نہیں اندازہ ہو سکتا کسی سے تیری قدرت کا، نہیں کوئی کنارہ یا الہی تیری رحمت کا۔ نہیں محتاج کا تیرے سوا حاجت روا کوئی، نہیں محتاج کا تیرے سوا حاجت روا کوئی، خدا بندہ نہیں تیرے سوا مشکل کشا کوئی۔ دعا فخر قبولیت تیرے ہی در سے پاتی ہے، دعا فخر قبولیت تیرے ہی در سے پاتی ہے، جبھی شاہ و گدا کی جھک کے تیرے در پہ آتی ہے۔ میرا چہرہ منور اے خدا ہو نور ایمان سے، میرا چہرہ منور اے خدا ہو نور ایمان سے، میرا دل زندہ ہو جائے الہی نور عرفان سے۔ میری ہر بات ہو پوری ترازو صداقت پر، میری ہر بات ہو پوری ترازو صداقت پر، مجھے دے استقامت اے خدا راہ ہدایت پر۔ مجھے ہر حال میں مطلوب ہو تیری رضا یا رب، مجھے ہر حال میں مطلوب ہو تیری رضا یا رب، مجھے نفس اور شیطان کی شرارت سے بچا یا رب۔ وہ سر دے اے خدا جو در پہ تیرے بار بار آئے، وہ دل دے جس کو تیری یاد سے ہر دم قرار آئے۔ الہی بادئے توحید سے سرشار فرما دے، الہی بادئے توحید سے سرشار فرما دے، نفاق و شرک و بدعت سے مجھے بیزار فرما دے۔ الہی دولت عشق نبی مجھ کو عطا کر دے، الہی دولت عشق نبی مجھ کو عطا کر دے، امین دین حق پابند شرع مصطفیٰ کر دے۔ الہی خدمت خلق خدا کی مجھ کو ہمت دے، الہی جذبہ ہمدردی اخوان ملت دے۔ محبت کراتا مجھ کو غلامان محمد کی،
محبت کر عطا مجھ کو غلامان محمد کی، نرالی شان دیکھی ہے فدایان محمد کی۔ زور سے بولیں، صحابہ کا نام آیا تھا، اپنی زندہ دلی کا ثبوت دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ محبت کر عطا مجھ کو غلامان محمد کی، نرالی شان دیکھی ہے فدایان محمد کی۔ میری تقریر میں تحریر میں یا رب اثر دے دے، میری تقریر میں تحریر میں یا رب اثر دے دے، کرے جو امتیاز حق و باطل وہ نظر دے دے۔ مجھے محتاج غیروں کا نہ رکھ ہرگز زمانے میں، مجھے محتاج غیروں کا نہ رکھ ہرگز زمانے میں، کمی کس چیز کی ہے اے خدا تیرے خزانے میں۔ میرے ماں باپ کو بھی دے جگہ رحمت کے، میرے ماں باپ کو بھی دے جگہ رحمت کے دامن میں، انہوں نے جس طرح پالا ہے مجھ کو میرے بچپن میں، میری اولاد کو دارین کی یا رب سعادت دے، باہر صورت بچا ان کو شیاطین کی شرارت سے۔ ہدایت دے الہی سارے فرزندان آدم کو، ہدایت دے الہی سارے فرزندان آدم کو، خدایا بخش دے سارے مسلمانان عالم کو۔ خدا بندہ مجھے دنیا عقبہ کی بھلائی دے، قیامت میں عذاب نار دوزخ سے رہائی دے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن حکیم کی ایسی آیت میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ مشہور آیت سارے قرآن کریم کے اندر کوئی اور نہیں۔ آیت الکرسی، اس کی تلاوت میں نے کی ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کئی سال پہلے، کم بیش 25-30 سال پہلے، ایک دفعہ اس آیہ کریمہ کی تلاوت ہوئی تھی، اور غالباً 5-6 مہینے مسلسل اس پر گفتگو ہوئی تھی۔ مختصر بات کرتا ہوں، وقت کا دامن بڑا تنگ سا ہے۔ سارے قرآن کی آیات میں سے کوئی آیت اس شان کی نہیں۔ ایک حدیث کا مضمون ہے، ذرا لمبا ہے، اس وقت اس کو چھوڑتا ہوں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے عظیم الشان آیت یہی ہے۔ اور دوسری بات یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں، آپ کے فائدے کی ہے۔ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، اس گھر میں شیطان سے بچاؤ کے لیے اللہ کی طرف سے پہرے دار کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت اگر آپ آیت الکرسی کی تلاوت کر کے سوئیں تو اللہ اپنی طرف سے، اپنی جناب سے ایک پہرے دار، چوکیدار اور حفاظت پر مامور ایک مخلوق کو کھڑا کر دیں۔ ظاہر وہ ملائکہ کرام ہیں۔ دوسری بات یہ کہ گھر سے باہر سے جب آپ گھر میں جانا چاہیں
تو داخل ہونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں. گھر میں اس سے پہلے اگر جنات و شیاطین آ چکے ہیں وہ سب کے سب بھاگ جائیں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں احادیث میں موجود ہے بخاری شریف میں. ایک اور بات یاد آئی, فائدے سے خالی نہیں, میں سنا دیتا ہوں. بخاری شریف میں ایک حدیث ہے, پہلے میں وہ الفاظ پڑھتا ہوں, یقیناً آپ کو یاد ہوں گے, نہیں تو اول فرصت میں یاد کر لیں, اس کے فائدے کو سامنے رکھ کر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. میرا خیال ہے سب کو یاد ہوگی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ہر روز اگر صبح 100 مرتبہ یہ کلمات اللہ توفیق دے پڑھ لیں, 5-7 منٹ لگتے ہیں, میرا ذاتی تجربہ یہ ہے. آہستہ آہستہ بھی پڑھیں تو اس سے زیادہ نہیں ٹائم لگتا. اس کے جو انعامات ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 10 یہ بخاری کی روایت ہے, 10 غلام آزاد کرنے کا اجر دیتے ہیں. نمبر 2, 100 نیکیاں نامہ اعمال میں درج ہوتی ہیں اور 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. اور آخری بات کہ اگر آپ کے وجود میں آپ پر جنات و شیاطین مسلط ہیں, وہ تنگ کرتے ہیں, جیسے بہت سے لوگوں پر ہوتے ہیں, تو ان کلمات کی برکت سے نہ صرف یہ کہ وہ بھاگ جائیں گے, دور چلے جائیں گے, آئندہ کوشش کریں بھی تو وہ آپ پر حاوی نہیں ہو سکیں گے. کوشش کر کے یہ کلمات گھر کے سارے افراد کو یاد دلا دیں, یاد کرا دیں, اور ساتھ یہ کوشش کریں کہ روزانہ پڑھ لیا کریں. اللہ تعالیٰ جنات و شیاطین کے شر سے محفوظ فرماتے ہیں. عملیات والوں کے پاس بھاگتے پھرتے ہیں, پھر وہ مال بھی لوٹتے اور ایمان بھی. تفصیلات میں جانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے, کیا سے کیا وہ خوف ہراس کی کیفیت پیدا کرتے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوبصورت تدبیر بتائی ہے, اور پھر کسی ضعیف روایت میں, بخاری کی روایت بچے میں خود میں نے دیکھی, اس وجہ سے پورے وثوق کے ساتھ میں بات کہہ رہا ہوں. ہر مسلمان کو ضرورت ہے اس بات کی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. وہ جو آپ چوتھا کلمہ پڑھتے ہیں اس میں 2 کلمات زیادہ ہیں, یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اس کے اندر یہ الفاظ نہیں ہیں, اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پس منظر بیان فرمایا ہے وہ یہ 4 چیزیں میں نے آپ کو ذکر کر دیں. 10 غلام آزاد کرنے کی سعادت ملتی ہے, 100 نیکیاں ملتی ہیں اور 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں, اور جنات و شیاطین کے تسلط سے ہمیشہ کے لیے اللہ محفوظ کر دیتے ہیں. بچوں کو بھی یاد کرا دیں. آیت الکرسی کے بارے میں عرض کر رہا تھا, اس کے حوالے سے دوسری باتیں بھی ہو گئیں. یاد تو سب کو ہے, ہاتھ کھڑا کریں. جزاکم اللہ. کچھ افراد ہاتھ نہیں کھڑے ہوئے, اور یہ میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ انہیں ہمت اور توفیق دیں, لیکن وہ ذرا کوشش بھی کریں. دنیا بھر کی چیزیں لوگ یاد کر لیتے ہیں,
6 سال کا 8 سال کا بچہ پورا قرآن کریم حفظ کر دیتا ہے، ایک آیت یاد نہیں ہوتی۔ انسان کوشش کرے، اللہ کی مدد اس پر آتی ہے۔ میں نے سورہ کہف 4 گھنٹے میں یاد کی تھی، 12 رکوع ہے۔ یہ 1965 یا 66 کی بات ہے۔ میں نے اس وقت لاہور نہیں دیکھا تھا، راول پنڈی سے نیچے نہیں آیا تھا۔ رمضان کے مہینے میں مدرسے بند ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے۔ مجھے ہمارے علاقے کا ایک نوجوان، اب وہ میری عمر کا ہے، ساتھ لے آیا۔ وہ پنڈی اور ان علاقوں کا واقف تھا۔ پڑھنے کا مجھے شوق تھا لیکن راستہ معلوم نہیں تھا۔ الحمدللہ پڑھنے کا شوق مجھے بچپن سے رہا ہے۔ سکول کے زمانے میں واپس جب میں آتا گھر تو مجھے کوئی کھیل اب تک نہیں آتی۔ میں اپنے دادا کی جو کتابیں ہیں، ڈھیروں کتابیں ہوتی تھیں، ان کو دیکھتا رہتا۔ آتا تو کچھ بھی نہیں تھا لیکن ان کو صاف کر کر کے رکھتا۔ لیکن عادت گھومنے پھرنے کی کم ہے۔ مجھے کم و بیش 49 سال ہوتے ہیں لاہور میں۔ لاہور کے اکثر علاقوں سے میں ناواقف ہوں۔ مجھ سے کوئی پوچھے تو اتنا مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ فلاں طرف ہے یہ علاقہ، لیکن میں گیا نہیں۔ تو نہ گھومنے پھرنے کے سبب سے میں پنڈی تک نہیں آیا تھا، مجھے ساتھ لے آئے۔ فارغ وقت تھا، میں نے کہا اس کو کام میں لایا جائے۔ تو سورہ کہف دل میں آیا کہ اس کو یاد کرتا ہوں۔ مردان کے یا کسی علاقے کے پشتو بولنے والے قاری صاحب تھے، مجھے کہنے لگے، اس وقت میری داڑھی نہیں آئی تھی، کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کوشش کر رہا ہوں یہ سورہ یاد کرنے کے لیے۔ کہنے یاد کر لو گے؟ پتہ نہیں کیوں ان کے دل میں یہ خیال آیا۔ میں نے کوشش تو کرتا ہوں۔ کب تک کرو گے؟ میں نے کوشش یہ کہ آج ہی یاد کروں۔ یہ میری زبان سے نکل گیا۔ کہنے لگے بڑے بڑے اساتذہ نہیں یاد کر سکے تو آپ کیسے یاد کریں گے؟ اب تقریباً پون پارا ہے۔ بس اس کا یہ جملہ جو ہے اسے مجھے تیر بن کر میرے دل میں چبھا۔ میں نے کہا انشاءاللہ آج ہی یاد کر کے آپ کو سناؤں گا۔ 4 گھنٹے کے بعد پھر میں نے ان کو کہا سنیے، اور الحمدللہ میں نے سنا دی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنا مقصد سمجھ کر عزم بالجزم کر لے تو کوئی مشکل بھی نہیں۔ پچھلے دنوں میں اخبار کے اندر آیا تھا کہ یہ رائے منڈ روڈ پر کسی کوئی قاری صاحب ہے، ان کے 6 سال کی بچی قرآن کی حافظہ۔ یہ تو قرآن کا اعجاز ہے۔ بے شمار بچے آپ مسلمانوں کے، کوئی 7 سال کا، کوئی 8 سال کا، 10 سال کے تو خیر بے شمار حافظ ہیں، لیکن 10 سال سے کم عمر کا قرآن کریم کے حافظ موجود ہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اور میں درخواست کروں گا سب دوستوں سے، یہ دنیا رہ جانے والی ہے، کوئی چیز بھی ساتھ نہیں جائے گی، نہ گھر جائے گا، نہ دکان، نہ مکان، نہ بینک بیلنس۔ کسی کے کفن میں جیب نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ جیسا خالی آیا ہے اس دنیا میں خالی جائے گا۔ اس واسطے دنیا کی جو محنت کرتے ہیں اس سے آدھی محنت بھی اگر اللہ کے دین کے لیے کر لیں، اپنی قبر کو سنوارنے کے لیے، اپنے حشر کے میدان میں ذلت رسوائیوں سے بچنے کے لیے کریں تو انشاءاللہ العزیز کیا کہنے۔ قرآن کریم کی صورتیں یاد کر لیا کریں۔ سورہ یاسین میں نے صرف 3 دن پڑھی تھی، حفظ کے نظر سے نہیں، ویسے پڑھی۔ یہ 1971 کی بات ہے جس پر جنگ لگی ہوئی تھی۔ بس اللہ تعالیٰ نے مجھے یاد کرا دی، صرف اس کو رواں پڑھا ہے۔ میں تو ایک عام سا آدمی ہوں، آپ حضرات یا آپ کے بچے تو زیادہ ذہین ہیں، اب دنیا معاملات میں بہت ہوشیار ہیں۔ اللہ کی مہربانی سے بڑی ذہانت ملی ہے، تھوڑی سی توجہ کو اس طرف کیجئے، دیکھیے پھر خدا کی رحمتیں کیسے آتی ہیں۔ قرآن حکیم کی سب سے عظیم آیت، میں نے اس کی تلاوت کی ہے اس مقصد کے لیے جو مقصد آپ کو معلوم ہو چکا ہے پچھلے جمعے میں۔ اس کے 10 جملے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ ایک اعلان ہے اللہ کی طرف سے۔ اس کا معنی اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔
یہ دعویٰ ہے. اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے آگے 10 دلیلیں دی گئی ہیں. پچھلے جمعے کا جو مضمون تھا وہ ذہن میں ہوگا آپ کے. انبیاء کرام علیہ السلام کا جھگڑا اپنے قوموں کے ساتھ کس مسئلے پر تھا؟ مسئلہ الہ پر تھا. اگر ذہن میں نہیں رہا تو پھر ذہن تازہ کر لیجیے. اب تو الحمدللہ ایسی چل رہا ہے, سکون سے آپ بیٹھ کر سن رہے ہیں. نبیوں کے ساتھ قوموں کے جھگڑے اللہ کو منوانے کے نہیں تھے, اللہ کو سب مانتے تھے. ان کے جھگڑے الہ ہونے پر تھے کہ اللہ ہی الہ ہے, یہ نبی فرماتے تھے. وہ کہتے اللہ ہی الہ نہیں, اللہ بھی الہ ہے, اللہ کے علاوہ اور بھی الہ ہیں. بس یہ فرق تھا. نبی فرماتے اللہ ہی الہ ہے, الہ کا معنی بعد میں آتا آپ کو. وہ کہتے اللہ ہی نہیں, اللہ بھی الہ ہے. اللہ کو بھی الہ مانتے ہیں, وہ الہ بڑے الہ ہیں, لیکن چھوٹے چھوٹے الہ اور بھی ہیں. آپ سنتے رہتے ہیں, علماء سے پڑھتے بھی ہوں گے ماشاءاللہ. مشرکین مکہ نے بیت اللہ کے اندر 360 الہ نصب کر رکھے تھے, جن کو آپ کہتے ہیں 360 بت. شیطان بڑا عجیب ہے. میں وہ سخت جملہ نہیں بولتا اس لیے کہ میں قرآن کریم میرے ہاتھ میں ہے, مسجد میں بیٹھا ہوں. بڑا بدماش ہے, زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہوں. یہ بت بت کہہ کر ایک عام مسلمان کے ذہن کو اس طرف لے جاتا ہے کہ وہ تو بت پوجتے تھے, وہ کافر تھے, تو بزرگوں کو پوجتا ہے, تو پکا محب عاشق رسول ہے, بزرگوں کو ماننے والا ہے. وہ بت پوجتے تھے, وہ کافر تھے. یہ نہیں سمجھاتا کہ وہ تھے کیا, وہ کس کے بت تھے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 5ویں صدی ہجری کے بہت بڑے دنیا اسلام کے مفسر گزرے ہیں. ان کی تفسیر تفسیر کبیر کے نام سے پورے عالم اسلام میں جانی پہچانی جاتی ہے. بڑا عجیب ایک انسان گزرا ہے. انہوں نے لکھا ہے انہم وضعوا هذه الاصنام على صور انبیائهم واکابرهم وزعموا انهم متى اشتغلوا بهذه التماثيل فان اولئك الاکابر شفعاء عند الله. اب غور سے سنیے اس کا ترجمہ. دنیا میں جتنے مشرک بت پرست قومیں گزری ہیں, ان کے بتوں کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے وہ بت نبیوں کی شکلوں پر, ولیوں کی شکلوں پر تراش رکھے تھے, ولیوں کے ناموں پر اور نبیوں کے ناموں پر تراش رکھے تھے. اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب ہم اس بت کے سامنے جھکتے ہیں تو جس نبی کا یہ بت ہے یا جس ولی کا یہ بت ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے, اور جس مقصد کے لیے ہم اس بت کے سامنے جھکتے ہیں وہ مقصد وہ نبی پورا کر دیتے ہیں, وہ ولی پورا کر دیتے ہیں. اولاد کے لیے ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں تو وہ نبی ہمیں اولاد دے دیتے ہیں, وہ ولی ہمیں اولاد دے دیتے ہیں. شفا حاصل کرنے کے لیے اس بت کے سامنے جھکتے ہیں تو جس نبی کا یا جس ولی کا یہ بت ہے وہ ہمیں شفا دے دیتے ہیں. رزق کے لیے ہم اس بت کے سامنے جھکتے ہیں تو رزق دینے والا جو الہ ہے, جو نبی ہے, جو ولی ہے, وہ ہمیں رزق دے دیتا ہے. وغیرہ ذالک جتنی بھی قسم کی حاجات ہوتی ہیں, ان حاجات کے لیے انہوں نے مختلف بت بنا رکھے تھے, اور بت کسی نبی کا ہوتا تھا, کسی ولی کا ہوتا تھا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کہ نہیں آئی؟ سس سے بول رہے ہیں. قرآن پکا مومن, پکا موحد سست نہیں ہوتا, بڑا مستعد ہوتا ہے. ایک خدا. مسلمان دلیر ہوتا ہے, مسلمان بہادر ہوتا ہے, مسلمان ہوشیار ہوتا ہے. موحد
اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں دبتا نہیں ڈرتا. اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کو اللہ کی توحید سنائی جا رہی ہے اور اللہ کی توحید پر آپ توحید سننے کے لیے یہاں آئے ہیں. مسجدیں بے شمار ہیں, ایسی بھی لگے ہوئے ہیں, بڑی راحت ہے بے شمار جگہوں کے اندر. یہاں شاید وہ راحت نہیں ملے گی. البتہ سب سے بڑی راحت جس کا فائدہ آنکھیں بند ہونے کے ساتھ آئے گا, قبر میں آئے گا اور محشر کے میدان میں آئے گا, وہ راحت کا سامان یہاں فراہم کیا جاتا ہے. الحمدللہ العظیم. تو وہ کہتے تھے اللہ بھی الہ ہے. نبی فرماتے اللہ ہی الہ ہے. یہاں سے جھگڑا ہوا. نوح علیہ السلام کا قصہ آپ کو معلوم ہے. انہوں نے 5 الہ, ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر, 5 الہ تھے. اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی کہ ان کو بتا دیجئے کہ اللہ ہی الہ ہے, یہ 5 الہ نہیں. وہ 5 کون تھے؟ ان میں سے ایک نبی کا بت تھا, 4 ولی تھے. باپ نبی, 4 بیٹے ولی, اللہ کے نیک بندے. وہ ان کو پوچھتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پوجنے کے لائق نہیں, یہ حاجت روا نہیں, یہ مشکل کشا نہیں. اللہ ہی حاجت روا ہے, اللہ ہی مشکل کشا ہے. اس کا نتیجہ نکلا کہ قوم ساری کی ساری نوح علیہ السلام کی مخالف ہو گئی. لمبی کہانی ہے, قرآن کریم کی تفصیل موجود ہے. بالآخر اللہ پاک نے پھر نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اب آپ اپنے بچاؤ کا انتظام کر لیں, کشتی بنا لیجئے اور آپ پر ایمان لانے والے موحد جتنے بھی ہیں ان کو کشتی میں سوار کر لیجئے. میں اس مشرک قوم پر اپنا عذاب بھیجنے والا ہوں. نوح علیہ السلام نے کشتی بنا لی. قرآن کریم میں ذکر موجود ہے. اہل ایمان موحدین کو سوار کر لیا. کچھ چند جانور جو اللہ پاک نے بتایا تھے وہ جانور بٹھا لیے. پھر کیا ہوا؟ آسمان کو حکم ہوا کہ بارش چھوڑ, بارش برسا. زمین کو حکم ہوا کہ پانی باہر نکال. آسمان و زمین کس کے حکم کے پابند ہیں؟ پھر بولیے کس کے حکم پابند ہیں؟ اللہ کے. یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ آسمان کو حکم ہو اور آسمان اپنا پانی نہ برسائے؟ یہ ممکن ہے کہ زمین اپنا پانی باہر نہ نکالے؟ اور نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ کے آسمان اور زمین کا پانی آپس میں باتیں کرنے لگا. طوفان آیا, طوفان نوح مشہور ہے. اس موقع پر نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا, یہ بھی سن لیجئے, یہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. نوح علیہ السلام کا پیغمبر کا بیٹا ہے, لیکن وہ کچھ پرویز مشرف کی طرح روشن خیال تھا. باپ کی بات نہیں مان رہا تھا. نوح علیہ السلام فرمایا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین, میرے بیٹے میری کشتی میں سوار ہو جا, کفر نہ کر, کافروں کا ساتھ مت دے. قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء, کہنے لگا ابا جان پرانی وضع کے آدمی ہیں, فرسودہ خیالات ہیں, سیلاب آتے رہتے ہیں, بارشیں برستی رہتی ہیں, طوفان آتے رہتے ہیں, وہ سامنے بلند پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا بچنے کے لیے. اس بدبخت بیٹے کو اپنے عظیم باپ کی بات سمجھ میں نہ آئی. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ عام روایتی سیلاب نہیں, اللہ کا عذاب ہے. میری بات کو سن اور سمجھ, میرے ساتھ سوار ہو جا. لا عاصم اليوم من امر اللہ, اللہ کا عذاب جو آ رہا ہے آج اس عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین, باپ بیٹے کے درمیان بات ہو رہی تھی, اچانک ایک لہر آئی بیٹے کو غرق کر کے لے گئی. پیغمبر کا بیٹا پیغمبر کے سامنے ڈوب گیا, غرق ہو گیا. بیٹے کی پدری شفقت نے جوش مارا. نوح علیہ السلام, بیٹا کتنا بھی بدبخت کیوں نہ ہو, ماں باپ کے دل میں شفقت تو ہوتی ہی ہے.
نوح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں التجا کی، رب ان ابنی من اہلی، میرے پالنے والے میرا بیٹا میرے گھرانے کا فرد تھا، یا اللہ اس کو بچا لے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تو نے وعدہ فرمایا تھا، تیرا وعدہ سچا ہے، وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے گھرانے کے لوگوں کو بچاؤں گا، یہ میرے گھرانے کا فرد تھا۔ اللہ نے فرمایا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، میرے پیغمبر سن لیجئے، کان کھول کر سن لیجئے، ساری دنیا کے لوگ بھی اس بات کو مان لیں، جو شخص نبی کے طریقے سے روگردانی اختیار کر لیتا اس کا نبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آپ کا بیٹا آپ کا طریقے سے بگڑا ہوا تھا، انہو لیس من آلک، ہم نے اس کا نام آپ کے خاندان کی صفوں سے کاٹ دیا ہے۔ نوح علیہ السلام نے جب یہ التجا کی اور جواب یہ آیا، فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، میرے پیغمبر اس کے بارے میں سوال بھی مت کر۔ بچانا دور کی بات ہے، میرے دوستو دھیان سے سنیے، میرے رب کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے پیغمبر کی، پروردگار عالم کے ساتھ مکالمہ ہے، پیغمبر کا بیٹا ہے، اور پیغمبر بھی وہ جسے 950 سال تک دن رات کا فرق کیے بغیر اللہ کی توحید کا مسئلہ سنایا۔ اس بات کو دھیان سے سمجھیے میرے دوستو، میں یا میری طرح کے امام خطیب جمعہ 8 دن کے بعد بیان کرتے ہیں خدا کا پیغمبر 950 سال تک دن رات اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کرتا رہا۔ یہ کوئی کہانی نہیں، کوئی اخبار نہیں سنا رہا، قرآن میں لکھا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں میرا مزاج نہیں ہے، میں اللہ کی کتاب کی طرف محدود رہتا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ قبول فرما لیں، یہ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس قرآن کا نور آپ کے دلوں میں ڈال دیں۔ 950 سال تک دن رات کا فرق کیے بغیر اللہ کی توحید کا مسئلہ سنایا، لیکن دیکھیے اللہ کا نظام بھی عجیب ہے۔ نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے آدمیوں کی تعداد 100 تک نہیں پہنچی، زیادہ سے زیادہ 80 آدمی۔ یا رب، اتنی محنت پیغمبر کی، اتنا لمبا عرصہ، اور ایمان لانے والے اتنے تھوڑے۔ سب سے زیادہ ایمان لانے والے دنیا میں صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو صاف فرما دیا، بچانا دور کی بات ہے، اس کے بارے میں بولنے کی بھی اجازت نہیں۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ توحید کا۔ توحید سے برگشتہ ہو جائے، پیغمبر کا بیٹا بھی ہو، ناقابل معافی ہے۔ سن لیا اچھی طرح، اللہ کی توحید کا باغی نبی کا بیٹا بھی ہے، خدا نبی کا لحاظ کر کے اس کو بھی نہیں بچائیں گے۔ اللہ کی توحید کا باغی نبی کا باپ ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا والد، ابراہیم علیہ السلام کے لحاظ سے ان کے والد کو اللہ نے نہیں بچایا۔ لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویاں مشرکہ تھیں، نبیوں کا شوہروں کا لحاظ رکھ کر اللہ نے ان کی بیویوں کو نہیں بچایا۔ اللہ کا ایک اٹل قانون ہے، کوئی کتنا بڑا بھی کیوں نہ ہو، کتنے بڑے کا رشتہ دار کیوں نہ ہو، خدا کی توحید کا باغی ہے، چاہے وہ اس زمانے کا تھا یا آج کے اس زمانے کا ہے، اللہ کے ہاں ناقابل معافی مجرم ہے وہ۔ زندگی کو کوئی پتہ نہیں میرے دوستو، آئندہ جمعہ آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ بات سنا دیتا ہوں، آپ کے کانوں سے ٹکرا رہی ہے، خدا کرے کہ دل و دماغ میں اتر جائے، اس پر عمل کی توفیق مل جائے۔ اس پر کاربند رہیے اور اس کو پیغام بنا کر خدا کی مخلوق تک، جس میں آپ کے گھرانے کے لوگ بھی ہیں، حلقہ احباب بھی ہے، پہنچانے کی کوشش کیجیے۔
پچھلے جمعے آپ سن چکے ہیں کہ صحابہ نے اگر محنت نہیں کی ہوتی تو مسجد نہ ہوتی، یہاں کوئی مندر ہوتا یا گرجا ہوتا. صحابہ نے محنت کی، آج ہم مسجد بنا کر بیٹھے خدا کا قرآن سنا رہے ہیں. یہ ذمہ داری انہوں نے ادا کی اور آج اس امت نے ادا کرنی ہے. ان میں سے کوئی شخص شاید ہی ہمارا رشتہ دار ہو، سلسلہ نسب اس کے ساتھ ملتا ہو. ابوبکر صدیق کے ساتھ میرا سلسلہ نسب نہیں ملتا، فاروق اعظم کے ساتھ نہیں ملتا، سیدنا عثمان کے ساتھ نہیں ملتا، سیدنا علی کے ساتھ نہیں ملتا، دیگر بڑے بڑے اکابر ان کے ساتھ نہیں ملتا، لیکن میرے دل میں اتنی عظمت ان کی ہے، اپنے باپ دادا کی نہیں. میرا سارا گھرانہ، باپ دادا، میں، دادیاں، نانی، سب کے سب قدموں پر قربان. کوئی نسبی رشتہ نہیں، لیکن وہ اللہ کے دین کے وفادار تھے، محمد رسول اللہ کے وفادار تھے. اس واسطے ساری کائنات سے بڑھ کر ہمارے لیے زیادہ محبوب ہیں. ان کی محنت نہ ہوتی نہ میں مسلمان ہوتا نہ آپ مسلمان ہوتے. تو دوستو اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھیے، سمجھنے کے بعد پورا کرنے کی سوچئے کہ کس طرح ہم کر سکتے ہیں. اپنی اپنی صلاحیتوں کا استعمال کیجئے. اللہ نے آپ کو جو صلاحیتیں دی ہیں، بات کرنے کی، کسی کو پیغام دینے کی، کس انداز سے آپ کر سکتے ہیں یہ آپ بہتر جانتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ الہ ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. اس جملے کو اس طرح ہی یاد کر لیں، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. ساری کائنات الہ نہیں، زمین الہ نہیں، آسمان الہ نہیں، زمین کی پستیاں الہ نہیں، آسمانوں کی بلندیاں الہ نہیں، فرش زمین الہ نہیں، عرش بری الہ نہیں. آتشی کرنوں والا سورج الہ نہیں، ضیاء پاشیوں والا چاند بھی الہ نہیں، جگمگاتے ستارے بھی الہ نہیں، ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر بھی الہ نہیں، فلک بوس پہاڑ بھی الہ نہیں. جبریل بھی الہ نہیں، میکائیل بھی الہ نہیں، اسرافیل بھی الہ نہیں، اسرائیل بھی الہ نہیں، سارے فرشتے الہ نہیں، آسمانوں والے الہ نہیں، زمین والے الہ نہیں، قبر بھی کوئی الہ نہیں، شجر بھی کوئی الہ نہیں، قبر والا بھی الہ نہیں، نبی بھی الہ نہیں، ولی بھی الہ نہیں، شہید بھی الہ نہیں، جن بھی الہ نہیں، انسان بھی الہ نہیں. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. حسین بھی الہ نہیں، علی بھی الہ نہیں، ولی بھی الہ نہیں، ساری کائنات کا خلاصہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی الہ نہیں. اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. اس لیے اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. پہلی صفت یہ الحی، دوسری صفت یہ القیوم، وہی زندہ ہے، دائمی ابدی زندگی کا مالک ہے، ایسی زندگی کا مالک جس پر موت نہیں. اس نے خود اعلان کیا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ،
اے انسان بھروسہ کرنا ہے تو اس زندہ پر بھروسہ کرو جس پر موت نہیں، اور جس پر موت آنے والی ہے وہ بھروسے کے لائق نہیں۔ الحیو، کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو موت سے چھٹکارا نہیں۔ قرآن کریم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اللہ کے عظیم پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام، آگے ذہن بات، سلیمان علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہیں اللہ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی نہ اس سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی، نہ قیامت تک کسی اور کو نصیب ہوگی۔ انہوں نے فرمایا تھا رب ہب لی ملکن، دعا مانگی تھی سلیمان علیہ السلام نے، یا اللہ مجھے ایسی سلطنت اور بادشاہت عطا فرما لا ینبغی لأحد من بعدی، میرے بعد کسی اور کو نصیب نہ ہو سکے۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی سلطنت عطا فرمائی، انسانوں کے حکمران تو تھے ہی، جنوں پر بھی ان کی حکمرانی تھی، ہوائیں بھی ان کے تابع چلتی تھی۔ قرآن کہتا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، ہم نے اپنے پیغمبر سلیمان کے لیے ہوائیں مسخر کر دی تھی، ہوائیں ان کے تخت کو صبح کے وقت بھی 1 مہینے کی مسافت پر لے جاتی تھیں، شام کے وقت بھی 1 مہینے کی مسافت پر لے جاتی تھیں۔ جنات بھی ان کے تابع ہیں، چرند پرند بھی ان کے تابع ہیں۔ سورہ نمل سے پتہ چلتا ہے، تلاوت کرتے ہیں آپ کی نہیں کرتے؟ ہاتھ کھڑا کریں، نہیں کرتے، آدھے سے کم لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے، مجھے دکھ ہے اس بات کا۔ ساری زندگی میں قرآن کی محبت کا سبق پڑھاتا رہا، اور رمضان کے مہینے میں قرآن نہیں پڑھتے۔ وعدہ کیجئے کہ جس نے نہیں سیکھا ہوا آج کے بعد قرآن کریم سیکھنا شروع کر دیں گے، وعدہ کیجئے، ہاتھ کھڑا کریں، جزاکم اللہ خیرہ، دل کے ارادے سے کریں، ڈھیلا کریں گے تو خدا کی مدد نہیں آئے گی۔ یاد رکھیں خدا ہمارا محتاج نہیں، ہم خدا کے محتاج ہیں۔ سن لیں اچھی طرح، خدا میرے اور آپ کا محتاج نہیں، ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے۔ محتاج بن کر اللہ کے قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، نیت درست ہوگی تو خدا تعالیٰ آپ کو کامیاب کر دیں گے۔ ہمارا گاؤں جہاں میں پیدا ہوا ہوں، ایک بوڑھا بابا تھا، اوائل عمر ہم نے اس کو نہیں دیکھا تھا، بوڑھا ہو گیا، پھر مسجد میں آنے لگا، ہمارے والد صاحب سے قرآن کریم پڑھنے لگا۔ پوچھا یہ بابا کون ہے؟ کہنے لگے فلاں گھر کا رہنے والا ہے۔ ہم نے کیوں نہیں دیکھا؟ کہنے لگا یہ بھیڑ بکری چرانے والا تھا، اس کی ساری زندگی معمول تو دور دراز پہاڑوں پر رہتا تھا، اب بوڑھا ہو چکا ہے اس لیے واپس آ گیا۔ ہمارے والد صاحب سے ملاقات تھی، ان کو بڑا جذبہ تھا، والد صاحب کو ہر وقت ہر انسانوں کو پوچھتے تھے قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا، اس کو پڑھانے شروع کر دیا۔ دیکھتے دیکھتے وہ بوڑھا آدمی 80 سال کا بوڑھا قرآن کریم پورا سیکھ گیا، اور سارا دن قرآن کریم پڑھتا رہتا تھا مسجد کے اندر۔ کوئی مشکل نہیں میرے دوستو، قرآن کا یہ اعجاز ہے، قرآن جتنا جلدی یاد ہوتا ہے اتنا کوئی چیز جلدی یاد نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کو اپنی مثال دے دی ہے۔ خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے، قرآن کریم سے روگردانی مت کیجیے۔ حدیث میں آتا ہے قرآن اور روزہ یہ انسان کے حق میں سفارش کریں گے۔ قرآن کہے کہ یا اللہ اس کی راتوں کو میں نے اس کو جگایا ہے، ساری رات قرآن پڑھتا رہتا تھا، میری سفارش کے حق میں قبول فرما لیجئے۔ روزہ کہے کہ یا اللہ اس کو میں نے بھوکا پیاسا رکھا ہے، میری سفارش کے حق میں قبول، اور دونوں کی سفارش قرآن پڑھنے والے اور روزہ رکھنے والے کے حق میں قبول کر لی جائے گی۔ نبی نے جو سفارش کرنی ہے وہ تو کرنی ہے، وہ تو بعد کی بات ہے، اس کے لیے تو بڑے شرائط ہیں، لیکن روزہ رکھنے والا اور قرآن کی تلاوت کرنے والا جو ہے یہ دونوں چیزیں اس کے حق میں سفارش کریں گی۔ آنکھیں اگر بند ہو جائیں تو پھر دوبارہ نہیں کھولیں گی دوستو، پھر خدا اس دنیا میں نہیں بھیجے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ شہید جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا اور وہاں جا کر جو انعام اکرام ملیں گے تو وہ کہیں گے یا اللہ ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج دے، تاکہ وہاں جا کر میں اپنے جسم کے ٹکڑے کرا کر تیری بارگاہ میں آؤں، تاکہ یہاں انعامات
پہلے سے زیادہ مجھے ملے. اللہ فرمائیں گے یہاں جنت میں رہتے ہوئے ساری بہاریں آپ کو مل سکتی ہیں، لیکن میرے یہ قانون نہیں دنیا میں واپس بھیجنے کا، واپس نہیں بھیج سکتا. جانا ہے ہم سب نے دوستو. اپنے دل و دماغ میں وسعت پیدا کیجئے، سوچئے کیا فائدہ ہے اور کس میں نقصان ہے. دنیا کے لیے بہت بھاگ گئے ہم، اب تھوڑا سا اپنی قبر کو سامنے رکھ کر اس کے لیے تیاری شروع کر دیں. سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بات کر رہا تھا، عظیم پیغمبر، اللہ نے جن و انس پر حکمرانی دی ہے. سورہ نمل میں پتہ چلتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، پرندوں پر بھی ان کو حکمرانی تھی. حاضری لی، ہدہد نظر نہیں آ رہا، کدھر گیا؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، کیوں اجازت لیے بغیر غائب ہوا ہے، سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا. أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا کوئی معقول عذر پیش کرے گا. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، زیادہ دیر نہیں گزری، آ گئے ہدہد صاحب. پوچھا کہاں تھے آپ؟ میرے دوستو، آج کا کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا حاکم ہے کہ جس جنات پر، چرند پرند پر، حیوانات پر حکمرانی ہو، ہواؤں پر حکمرانی ہو؟ خدا کا پیغمبر سلیمان علیہ السلام اتنا بڑا بادشاہ ہے، ہر چیز کا حاکم ہے. حوضے سے پوچھا کہاں غائب تھے؟ کہ احطت بما لم تحط به، میرے آقا سلیمان علیہ السلام، میں یہاں سے پرواز کرتے ہوئے نکلا تو چلتے چلتے اس سلطنت کی حدود سے دوسری سلطنت میں چلا گیا، اور وہ جگہ وہ ہے جو ابھی تک آپ کو معلوم نہیں ہے. وجئتک من سبأ بنبأ یقین، ملک سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں. ان الفاظ کو جب میں کبھی پڑھتا ہوں نا، میرے دل میں عجیب سا وسوسہ آتا ہے کہ بڑا وہابی قسم کا ہدہد تھا، پیغمبر کو کہتا ہے کہ مجھے وہ خبر معلوم ہے جو آپ کو معلوم نہیں. چنانچہ اس نے وہ ساری کہانی سنائی کہ ملک سبا میں گیا، بڑی ترقی یافتہ حکومت ہے لیکن مذہبی حالت بہت خراب تھے. وجدتها وقومها يسجدون للشمس، اس ملک پر حکمرانی کرنے والا مرد نہیں، ایک عورت ہے، ایک ملکہ ہے، اور وہ سورج کی پجاری ہے، ساری قوم سورج کو پوجتے ہیں. مذہبی حالت بہت خراب ہے. ساتھ ہدہد اپنا عقیدہ بیان کرتا ہے. دوستو سورہ نمل پڑھ کر دیکھ لیجئے، اللہ یسجدوا للہ، سبحان اللہ، اللہ یسجدوا للہ. خود حیران کہتا ہے کیا ہو گیا ان کو، اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کو سجدہ کرتے ہیں، سورج کو سجدہ کرتے ہیں. ہدہد کا عقیدہ اتنا پکا ہے کہ سجدے کے لائق ذات صرف اللہ کی، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں. انہیں ہو کیا گیا ہے کہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے اس کی کہانی سننے کے بعد فرمایا سننظر اصدقت، ہم دیکھتے ہیں کہ تو سچ کہتا ہے یا تو غلط بیانی کر رہا ہے. اور وہ یہ کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا، ایک خط لکھا. خط کتنا لمبا تھا یہ نہیں، بحضور فیض گنجور فلاں 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 القابات. خط اتنا مختصر قرآن میں موجود ہے. انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین. بس یہ خط ہے از طرف سلیمان. انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ، اللہ کا نام شروع کرتا ہوں جو رحمان الرحیم ہے. اللہ تعالوا علی، میرا خط پہنچے، سرکشی اختیار نہیں کرنی، بگڑنا نہیں، اکڑنا نہیں. واتونی مسلمین، سب کے سب مسلمان ہو کر آ جاؤ. میں نے یہ بات شاید دوسرے مواقع پر کہی ہے کہ مسلمان کو جو اللہ حکومت دیتا ہے، حکومت برائے حکومت نہیں ہوتی، حکومت برائے پیغام الہی کو دنیا تک پہنچانے کے لیے. صحابہ اکرام کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے حکومت دی تو رسول اللہ نے پوری دنیا کے حکمرانوں کے نام خط لکھے کہ نہیں لکھے؟ ایمان کی دعوت دی کہ نہیں دی؟ صحابہ نے بھی ایسا کر کے دکھایا.
آج بھی قانون یہی ہے اللہ کا، کوئی عمل کرے تو خوش نصیب، نہ کرے تو بد نصیب۔ اگر اس کا حکومت صرف عیش کرنے کے لیے، گلچھرے اڑانے کے لیے، تو وہ تو بد نصیب ہے، ازلی بد۔ لیکن اگر وہ سمجھ گیا نا حکومت کا مقصد کہ اللہ نے مجھے حکمرانی دی ہے تاکہ اللہ کا پیغام سلاطین عالم تک، دنیا کے حکمرانوں تک پہنچا کر میں اپنا فرض پورا کر لوں، تو سلیمان علیہ السلام نے فوری طور پر خط کے ذریعے سے پیغام دے دیا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم مشرک ہو، سارے کے سارے موحد بن کر مسلمان ہو جاؤ، بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ کو جب خط ملا تو کہنے لگی انی القی الی کتاب کریم، میرے پاس ایک بڑا معزز خط آیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ سارے کے سارے فرمانبردار بن کر مسلمان بن کر آ جاؤ۔ تو وزیر بے تدبیر ہر زمانے میں ہوتے ہیں، کہنے لگا ملکہ معظمہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، دیکھ لیں گے، ہم مقابلہ کریں گے۔ تو بڑی خوش نصیب خوشبخت ملکہ تھی، اس نے کہا تم مجھے تصادم کے راستے پر چلا رہے ہو، غلط راستہ دکھا رہے ہو، یہ خط جس انسان کا لگتا ہے وہ انسان عام دنیا کے حکمرانوں کی طرح نہیں ہے۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، جب حکومتیں آپس میں ٹکراتی ہیں اور جب بادشاہ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں اس ملک کے سارے معاملات کو تو بالا کر کے رکھ دیتے ہیں، بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ وجعلوا عزت اہلھا اذلہ، وہاں کی ساری عزتیں پامال کر رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے میں مقابلہ نہیں کروں گی، البتہ مجھے ایک تدبیر ہے، میں سونے اور چاندی اور جواہرات کے تحفے بھیجتی ہوں، اگر دنیا دار ہوا تو ہمارے تحفے قبول کر لے گا، اگر دنیا دار نہ ہوا تو پھر اس کے مطلب اس کا مقابلہ نہیں کرنا۔ چنانچہ ایسا ہوا، سلیمان علیہ السلام کے پاس ہیرے جواہرات جب سلیمان علیہ السلام واپس کر دیے، تمہیں مبارک ہو، مجھے جو اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے تمہارے حاشیہ خیال میں بھی نہیں۔ پھر ادھر سلیمان علیہ السلام نے اپنی محفل کے اندر بیٹھے ہوئے جتنے بھی ان کے ہم نشین تھے انہیں فرمایا کون ہے جو ملکہ کا تخت میرے سامنے لا سکتا ہے؟ ایکم یاتینی بعرشہا، اس کا تخت کون لاتا ہے؟ قال عفریت من الجن، ایک بڑا دیو کہنے لگا، آپ کو پتا ہے کہ جنات اور انسانوں پر حکمرانی تھی، تو ایک جن کہنے لگا میں اس مجلس برخاست ہونے سے پہلے اس کا تخت لا کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وقال الذی عندہ علم من الکتاب، لیکن ایک انسان صحابی تھا، ایک انسان، بھی تو جن کا کہنا تھا کہ میں مجلس برخاست ہونے سے پہلے لاؤں گا، ایک انسان صحابی سلیمان علیہ السلام کا جس کے پاس اسم اعظم تھا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، مفسرین نے یہی جملے لکھے ہیں۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت سلیمان علیہ السلام، مجلس برخاست ہونا دور کی بات ہے، میں پلک جھپکنے سے پہلے لا کر رکھ دیتا ہوں۔ فلما رآہ مستقرا عندہ، اتنی دیر ہوئی تھی، سلیمان علیہ السلام آنکھیں بند کر کے دیکھا تو ملکہ سبا کا تخت وہاں کھڑا تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے، اللہ تو آزما رہا ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ ہمیں آزما رہا ہے کہ میں شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا سلطنت اور حکومت کی توانائیوں پر اکڑ جاتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کیا۔ خیر، سلیمان علیہ السلام عظیم پیغمبر ہیں، جنات سے بیت المقدس کی تعمیر کرا رہے ہیں۔ تھوڑی سی میں نے تعارف کرا دیا کہ نبی ایسے بھی ہوئے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام ایک شیشے کا مکان بنا کر اپنا عصا لے کر اس میں کھڑے ہو گئے، جنات کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جنات ایک سرکش قوم ہے، مخلوق میں دو مخلوق مکلف ہے، انسان اور جن۔ انسانوں کے مقابلے میں جن زیادہ شرارتی ہیں، لیکن انسانوں کے مقابلے میں کام زیادہ کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام سے کام لینے لگے، وہ کام کر رہے ہیں، مڑ مڑ کر دیکھ بھی رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام ہمیں دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے، تو سلیمان علیہ السلام نظر آ رہے ہیں اور وہ کام کرتے رہے۔ میں جو آپ کو سنا رہا ہوں بات یہ سنا رہا ہوں کہ دائمی اور ابدی زندگی کا مالک کون ہے؟ اللہ نے دعویٰ کیا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ حی ہے،
دائمی ابدی زندگی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی اور دائمی ابدی زندگی کا مالک نہیں۔ سلیمان علیہ السلام عظیم پیغمبر کو دیکھیے، وہ شیشے کے گھر کے اندر کھڑے ہیں اپنے عصا پر، قضاء و قدر کے فیصلے کے ملک الموت آیا اور ان کی روح قبض کر لے گیا، لیکن سلیمان علیہ السلام عصا کے بل بوتے پر کھڑے ہیں۔ جنات مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور انہیں پتہ نہیں چلا کہ سلیمان علیہ السلام کی روح قبض ہو چکی ہے۔ قرآن سنیے، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ، ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت طاری کر دی، ان کی موت کی خبر جنات کو نہ ہو سکی، جنوں کو پتہ نہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے ہیں۔ پتہ چلا تو اس طرح چلا کہ ان کی لاٹھی کے کنارے پر دیمک لگ گئی، دیمک اسے کھاتی رہی، جب پورا عصا دیمک زدہ ہو کر کمزور ہو کر ٹوٹ کر گر پڑا تو سلیمان علیہ السلام بھی زمین پر گر پڑے۔ اللہ فرماتے ہیں جنات کو سلیمان علیہ السلام کی موت کی خبر کسی نے نہیں دی مگر اس گن کے کیڑے نے جو ان کی لاٹھی کو کھا رہا تھا۔ فلما خر، جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے، تبینت الجن، جنوں نے دس حسرت ملتے ہوئے اظہار افسوس کیا، اللہ کانوا یعلمون الغیب، کاش ہم غیب جانتے ہوتے۔ جنہوں نے کیا کہا؟ اللہ کانوا یعلمون الغیب، کاش ہم غیب جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، اتنا لمبا عرصہ اس مصیبت میں گرفتار نہ ہوتے۔ پتہ چل گیا کہ جنات غیب نہیں جانتے ہیں۔ ہمارے مسلمان جب کسی کی چوری ہو جائے نا، کہتے ہیں جن والوں کے پاس جاتے ہیں۔ یہ ہے قرآن سے لا تعلقی۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں دوستو، اللہ کے قرآن سے تعلق رکھیے، بالکل ہر چیز نکھر کر سامنے آ جائے گی، سچ اور جھوٹ صاف صاف سامنے آ جائے گا۔ لیکن قرآن سے لا تعلق رہے تو ایمان کے ڈاکو مولویوں کی شکل میں، پیروں کی شکل میں، عملیات کرنے والوں کی شکل میں یہ ڈاکہ ڈالتے رہیں گے، مال بھی لوٹیں گے اور ایمان بھی لوٹیں گے، اور بہت سی جگہوں کے اندر عزتیں بھی لوٹی جاتی ہیں۔ اور اب تو سوشل میڈیا نے سب کچھ بے نقاب کر کے رکھ دیا۔ میرے دوستو، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ اپنے عقیدے ٹھیک کر لیجئے، اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جائیے۔ کبھی میرے حق میں کوئی کلمہ خیر بھی مت کہیں، لیکن میری یہ التجا سن لیجئے کہ اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ جائیے، اللہ آپ کے دل و دماغ کو قرآن کے نور سے منور کر دے، اپنے عقیدے قرآن کے مطابق بنا لیجئے، اور پھر اپنے گھر والوں کے عقیدہ قرآن کے مطابق بنا لیجئے کہ اللہ نے آپ سے ضرور پوچھنا ہے، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، ان کے عقیدے کیوں خراب تھے، آپ کے ماتحتوں کے عقیدے کیوں خراب تھے؟ اس کا جواب نہیں بن پائے گا میرے دوستو اگر آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی۔ سلیمان علیہ السلام کا قصہ میں نے کیوں سنایا کہ دائمی اور ابدی زندگی اتنے بڑے عظیم بادشاہ اور عظیم پیغمبر کو بھی نصیب نہیں ہوئی، موت آئی تو وہ بھی موت کے حوالے ہو گئے۔ دائمی زندگی کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اس لیے دعویٰ کہ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ ساری کائنات فنا ہونے والی ہے، جو اس دنیا میں آیا جانے کے لیے آیا ہے، ایک اور ایک اور صرف ایک وہ اللہ ہے جس کے لیے بقا ہی بقا ہے، فنا نہیں ہے۔ اسی لیے اس مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے اللہ نے سب سے پہلی دلیل یہ دی، الحیو، اسی کو الہ مانو جو حی ہے، اس کے سوا کوئی اور حی نہیں، دائمی زندگی کا مالک نہیں۔
اور صرف حی نہیں قیوم بھی ہے، حی نہیں قیوم بھی ہے۔ قیوم اسے کہتے ہیں جو خود اپنے آپ کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی سنبھال رہا ہے، اور اللہ وہ ہے جو قیوم قائم بنفسہ ہی ہے، خود بھی قائم ہے اور ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ یہ زمین کس نے سنبھالی ہوئی ہے؟ یہ آسمان کس نے سنبھالے ہوئے ہیں؟ آسمانوں کے نیچے کوئی ستون دیکھا ہے؟ کبھی سنا ہے؟ کسی تاریخ میں پڑھا ہے کہ آسمانوں کے نیچے کوئی ستون ہے؟ یہ اتنے بڑے برج کس نے بغیر ستونے کے سہار رکھے ہیں، سنبھال رکھے ہیں؟ اور وہ ذات ہے اللہ جس کی صفت قیوم ہے، جو ساری کائنات کو سنبھالنے والا ہے۔ معلوم ہو کہ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔